السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ گرین لینڈ کی حکومت کو بھی منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے اتحادیوں کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ پہلی مسلم نائب گورنر خاتون غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہندوستان اور یو اے ای کا دو طرفہ تجارت کو سال 2032 تک $200 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر۔ مودی اور شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی بات چیت کے بعد دستخط۔ غزہ پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کا اندیشہ۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے عالمی خوراک پروگرام نے کیا خبردار۔ اور ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مودی اور شیخ محمد کی کامیاب بات چیت۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ امریکی اور کینیڈین دفاعی ادارے نوراد نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ امریکی جنگی طیارے جلد گرین لینڈ میں قائم امریکی فوجی اڈے پر پہنچیں گے۔ دفاعی ادارے نوراد کے مطابق گرین لینڈ کی حکومت کو بھی منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نوراد کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں کی نئی کھیپ پہنچانے میں ڈنمارک حکومت سے ہم آہنگی ہے۔ امریکی فورس کو ضروری سفارتی اجازت نامے حاصل ہیں۔ واضح ہے کہ گرین لینڈ دراصل ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے۔ 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک نے گرین لینڈ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے گرین لینڈ کو ممکنہ جارحیت سے بچانے کا عزم کیا تھا، جبکہ امریکہ اور کینیڈا نے سال 1958 میں سرد جنگ کے آغاز پر دفاعی معاہدے نوراد پر دستخط کیے تھے۔ نوراد کا بنیادی مقصد بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ کی بروقت اطلاع دینا ہے۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے اتحادیوں کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے بھی کہا کہ گرین لینڈ کا مستقبل صرف گرین لینڈ کے باشندوں اور ڈنمارک کے لیے ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا کہ یورپ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا کہ صدر ٹرمپ دھمکیوں کے ذریعے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ پر امریکی فوجی کارروائی نیٹو کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ فرانس، جرمنی اور ناروے نے بھی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ یورپی رد عمل کے لیے یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر نے گرین لینڈ پر قبضے کی مخالفت کرنے والے یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے 1 فروری سے یورپی ممالک سے آنے والے تمام اشیاء پر 10% ٹیکس عائد کرنے اور 1 جون سے اسے 25% تک بڑھانے کا اعلان کیا۔ ان یورپی ممالک میں برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور فن لینڈ شامل ہیں۔ ٹرمپ نے تازہ بیان میں خبردار کیا کہ وہ اپنے بیان پر 100% قائم ہیں اور گرین لینڈ کے معاملے پر یورپی ممالک کی جانب سے مخالفت کی گئی تو ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی مہم کو انہیں نوبل امن انعام نہ دیے جانے سے جوڑتے ہوئے کہا کہ اب وہ امن کے بارے میں نہیں سوچتے۔ امریکی صدر کے ارادوں سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے اور یورپ کے ساتھ تجارتی جنگ کے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ گرین لینڈ پر قبضے کے لیے فوج استعمال کریں گے تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ عزم دہرایا کہ اگر معاہدہ نہ ہو سکا تو یورپی ممالک کو ٹیرف کا نشانہ بنایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے رکن ڈنمارک سے گرین لینڈ کا اختیار حاصل کرنے کے لیے دباؤ کے سلسلے کو مزید تیز کر دیا ہے، جس کے بعد یورپی یونین بھی جوابی اقدام کے لیے تیاری پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس تنازع سے نیٹو کے اتحاد کے لیے شدید خطرات پیدا ہوئے ہیں، جو کئی دہائیوں سے مغربی ممالک کی سلامتی کو محفوظ بناتا آیا ہے اور جو پہلے ہی یوکرین کی جنگ کے بعد دباؤ کا شکار ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے بھی اس کی پریشانی بڑھائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یورپ کے اتحادیوں کا جنگوں میں ساتھ تب تک نہیں دیا جائے گا جب وہ دفاعی اخراجات نہیں بڑھاتے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر میکرون کو بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہونے پر فرانسیسی شراب پر 200% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کا یہ بیان۔ There's never been anything like it. The money being invested in our country is
is unparalleled. There's never been anything even close, by many times more than China or any other country. Do you have any questions? President Davos, or what will be your message to the leaders? Well, I think I have a lot of messages for Davos, but the primary message is how well the United States is doing. And I say it all the time. A year and a half ago, we were a dead country, and now we have the hottest country in the world. I mean, you're beneficiaries too. If you look, some of you have 401ks. You don't have to tell me. Your numbers are the best they've ever been. And the stock market's at an all-time high. We are just doing great. So I think the message in Davos, we're leaving, going to have an interesting time. We have a lot of meetings scheduled, but the message for Davos is how incredible our country is doing. Can you speak to your letter that you wrote to Prime Minister saying that the Nobel Prize has influenced your thinking on Greenland? No, I don't care about the Nobel Prize. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives, and I think I've saved tens of millions of lives. If you look at India, Pakistan, just as won 2 nuclear powers, you look at so many of the... امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. پہلی مسلم نائب گورنر خاتون غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھا لیا. ریاست کی تاریخ میں پہلی بار گورنر کا عہدہ بھی خاتون رہنما ایبی گیل نے سنبھال لیا. ورجینیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اٹارنی جنرل کا عہدہ سیاہ فام جے جونز نے سنبھالا. سابق رکن کانگریس ایبی گیل اسپین برجر گورنر بنی ہیں اور لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے پر غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا. غزالہ ہاشمی ریاست کی بھی پہلی نائب گورنر خاتون ہیں. حلف برداری کے موقع پر انٹرفیتھ پریئر بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں امام شریف نے دعا کرائی. ریاستی گورنر کے ایشین امریکن ایڈوائزری بورڈ کے چیئر منصور قریشی نے اس موقع پر توقع ظاہر کی کہ نہ صرف گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر بلکہ پوری کابینہ ورجینیا میں بلا تفریق عوام بالخصوص جنوب ایشیائی کمیونٹی کی خدمت کرے گی. مراکش کے بادشاہ نے ٹرمپ کی غزہ امن بورڈ کی بانی رکنیت کی دعوت قبول کر لی. مراکش وزارت خارجہ کے مطابق بادشاہ نے بورڈ میں بطور بانی رکن شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے. بیان میں کہا گیا کہ بورڈ میں محدود تعداد میں بین الاقوامی رہنما شامل ہوں گے جو طویل مدت استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں. وزارت خارجہ نے کہا کہ مراکش بورڈ کے آئینی چارٹر کی توثیق کرے گا اور مشرق وسطیٰ میں ایک جامع منصفانہ اور دیرپا امن کے عزم کا اعادہ کرے گا. اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے عالمی خوراک پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں. حالانکہ سیز فائر کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر انسانی امدادی کارروائیوں میں توسیع کی گئی ہے. اس پروگرام کے مطابق زندگی بچانے والی غذائی امداد اب ماہانہ بنیاد پر 1 ملین سے زائد افراد تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ انسانی بحران کی شدت کو کم کیا جا سکے. اگرچہ امدادی کارروائیوں میں یہ توسیع قحط کے خطرے کو روکنے میں کچھ حد تک کامیاب رہی ہے، انسانی حالات اب بھی نہایت نازک ہیں اور کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتے ہیں. عالمی خوراک پروگرام نے زور دیا کہ تمام گزرگاہوں کے ذریعے انسانی رسائی کی ضمانت، امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کے باقاعدہ بہاؤ کے تسلسل کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی برقراری غزہ کو دوبارہ خطرناک غذائی بحران سے بچانے کے لیے کلیدی عناصر ہے. عالمی پروگرام برائے خوراک نے غزہ میں جنگ بندی کے 100 دن بعد اپنی امدادی کارروائیوں میں توسیع کر دی ہے جس کے تحت ہر ماہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو ضروری غذائی امداد فراہم کی جا رہی ہے. اس امداد میں راشن کے پیکٹ، روٹی، تیار کھانے اور اسکولوں کے لیے خوراک شامل ہیں. ادارہ اور اس کی شراکت دار غزہ بھر میں سینکڑوں امداد مراکز اور 20 گودام چلا رہے ہیں جن کے تحت ہر مہینے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو مکمل غذائی راشن بشمول آٹے کے 2 تھیلوں اور ملی جلی خوراک کے 2 پیکٹوں کی فراہمی کی جا رہی ہے. 45 اجتماعی باورچی خانوں کے ذریعے روزانہ 4 لاکھ سے زیادہ گرم کھانوں کی تقسیم کا کام اور 2 لاکھ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے غذائی قلت سے بچاؤ کی خدمات، ماہانہ 14,000 خواتین کے لیے علاج معالجے کی سہولیات کا منصوبہ بھی شامل ہے.
ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری سے متعلق فریم ورک کو حتمی شکل دینے اور خلائی شعبے میں مشترکہ اقدامات کے بارے میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے گجرات کے دھولیرا میں ایک خصوصی سرمایہ کاری زون کی ترقی میں UAE کی شمولیت سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے ہیں، جبکہ UAE کی جانب سے 5 لاکھ ٹن LNG کی طویل مدتی فراہمی کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو سال 2032 تک دگنا کر کے $200 ارب تک پہنچانے کا ہدف بھی مقرر کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی بات چیت کے بعد خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان تمام معاہدوں پر دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ ال نہیان کا 3 گھنٹے کا دورہ نہایت بامقصد رہا اور اس نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مستقبل کی سمت متعین کرنے کی راہ ہموار کی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ گرین لینڈ کی حکومت کو بھی منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے اتحادیوں کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ پہلی مسلم نائب گورنر خاتون غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہندوستان اور UAE کا دو طرفہ تجارت کو سال 2032 تک $200 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر۔ مودی اور شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی بات چیت کے بعد دستخط۔ غزہ پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کا اندیشہ۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے عالمی خوراک پروگرام نے کیا خبردار۔ اور ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مودی اور شیخ محمد کی کامیاب بات چیت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔